مولانا اعظم طارق صاحب آپ جانتے ہیں جرنیل اہل سنت ہیں، بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے ناموس صحابہ و اہل بیت کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا، اور سب سے پہلے ان کے بل کے پیش کرنے پر قریبی ملک کو بڑی تکلیف ہوئی تھی جو آج تک جاری ہے۔ تو ان کے پاس کارکنان آئے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ بڑے حوصلے والے آدمی تھے، سب کی بات سنتے تھے، مسئلہ حل کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے مولویوں کو ووٹ نہ ملنے کی کہ یہ مسئلے حل نہیں کرتے، یہ پھونکوں سے گزارا کرتے ہیں۔ لے لو ووٹ پھر، یہ ووٹ تو اسے ملیں گے جو کارکردگی کر کے دکھائے گا، سیدھی بات ہے۔ بھائی جنگ والوں کو ووٹ اس لیے نہیں ملتے، انہوں نے کام کرتے ہیں، جنگوی صاحب بھی کرتے تھے، کراتے تھے، آج تک کام ان کے ہو رہے ہیں۔ جب کوئی ایم پی اے یا ایم این اے بنتا ہے مولویوں کو تو پھر وہ کام تو کرائے گا، اور وہی کامیاب ہوگا مولوی صاحب جو کام کراتے ہیں۔ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، سرحد اور بلوچستان میں کراتے ہیں، وہ کامیاب ہے۔ ہمارے یہاں نہیں کراتے، تھانے میں کہہ دو تو ان کو بیماری پیدا ہو جاتی ہے، پنچایت میں بات نہیں کر سکتے، اس لیے ووٹ بھی نہیں ملتے۔ ان کو چاہیے کہ یہ باقی دنیاوی کام بھی کرائیں۔ دنیاوی کام سے دور رہنا یہ بھی اسلام کا حکم نہیں ہے۔ دنیاوی کام کرنا کرانا اسلام کا حکم ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، کسی کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات سمجھائی، ہو گیا معاملہ۔ تو کچھ کارکن ہیں، انہوں نے گلا شکوہ کیا کہ ہمارا فلاں تھانے کا مسئلہ ہے، فلاں کچہری کا مسئلہ یہ رہ گیا۔ کچھ ساتھیوں نے کہا جی ہم نے تو یہ کام کرائے ہے۔ تو مولانا نے ایک خوبصورت بات کی، فرمایا کام کیوں نہیں کراؤ گے؟ جماعت کا کارکن جماعت کا کارکن ہے، خواہ وہ جھنگ کا ہو یا ملتان کا، کیونکہ جماعت کارکنوں سے چلتی ہے، لیڈروں سے نہیں چلتی۔ کارکن ہی محنت کرتا ہے، اور جو جماعت اپنے کارکنوں کی قدر و منزلت نہیں کرتی وہ جماعت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔